نماز میں 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے جنہیں شرائط نماز کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے: پہلی پاکی، دوسری شرمگاہ کو چھپانا، تیسرا نماز کا وقت، چوتھا قبلے کی طرف منہ کرنا، پانچویں نیت، چھٹا تکبیر تحریمہ کہنا۔ پہلی شرط یعنی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے، نماز کی جگہ سب پاک ہوں اور کوئی نجاست جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، لید، گوبر، مرغی کی بیٹ وغیرہ نہ لگی ہو، اور نماز پڑھنے کے لیے نمازی بے غسل اور بے وضو نہ ہو۔ دوسری شرط یعنی شرمگاہ کو چھپانے کا یہ مطلب ہے کہ مرد کا بدن ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک شرمگاہ ہے، اس لیے کہ نماز کی حالت میں کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک چھپا رہنا ضروری ہے، اور عورت کا پورا بدن شرمگاہ ہے، اس لیے نماز کی حالت میں عورت کے تمام بدن کا ڈھکا رہنا ضروری ہے۔ صرف چہرے اور ہتھیلی اور ٹخنوں کے نیچے قدم کھلے رہنے کی اجازت ہے، لیکن ٹخنے کو بھی چھپا رہنا چاہیے۔ تیسری شرط یعنی وقت کا یہ مطلب ہے کہ جس نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ نماز اسی وقت میں پڑھی جائے۔ چوتھی شرط یعنی قبلے کا منہ کرنا، اس کا مطلب ظاہر ہے کہ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کریں۔ پانچویں شرط یعنی نیت کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت کی جو نماز فرض یا واجب یا سنت یا نفل یا قضا پڑھتا ہو، دل میں اس کا پکا ارادہ کرنا کہ میں فلاں بن فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اگر دل میں ارادے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے۔ چھٹی شرط تکبیر تحریمی کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ نماز کی آخری شرط ہے کہ اس کے کہتے ہی نماز شروع ہو گئی۔ اب اگر نماز کے سوا دوسرا کوئی کام کیا یا کچھ بولا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پہلی 5 شرطوں کا تکبیر تحریمی سے پہلے اور نماز ختم ہونے تک موجود رہنا ضروری ہے، اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایمان و عقیدوں کو صحیح کر لینے کے بعد سب سے بڑا فرض نماز ہے، کیونکہ قرآن مجید اور حدیثوں میں بہت زیادہ بار بار اس کی تاکید آئی ہے۔ یاد رکھو کہ جو نماز کو فرض نہ مانے یا نماز کی توہین کرے یا نماز کو ایک ہلکی اور بے قدر چیز سمجھ کر اس کی طرف سے بے توجہی برتے، وہ کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے، اور جو شخص نماز نہ پڑھے وہ بہت بڑا گناہگار، قاہر قہار و غضب جبار میں گرفتار اور عذاب جہنم کا حقدار ہے، اور وہ اس لائق ہے کہ بادشاہ اسلام پہلے اس کو تنبیہ و سزا دیں، پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو قید کر دیں، یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ بلکہ امام مالک و امام شافعی و امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بادشاہ اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے۔